امریکہ اور اسرائیل خود کتنے ایک پیج پر ہیں یا نہیں ہیں. بیسیکلی جو شروع میں ہمیں مارکو روبیو کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ سے لگا تو ہمیں یہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ پتہ چلا کہ they were not on the same page. اور ان دونوں کو آبجیکٹیوز کے حساب سے جنگ کے بارے میں ان کے دونوں کے خیالات ایک جیسے نہیں ہیں اور ان کی اسٹیٹمنٹس میں بدلاؤ بھی آتا رہا. اب اگر ہم ریسنٹلی دیکھتے ہیں تو انہوں نے ایک آئل فیسلٹی کے اوپر جو ہے اور ایک ریفائنری کے اوپر حملہ کیا جس کی وجہ سے بہت ایئر پولوشن بھی ہے اور اس کے اندر بہت خطرناک قسم کی صورتحال ہے کہ اس پوری آئل ریفائنری میں آگ لگ گئی. اب یہ حملہ جو تھا یہ اسرائیل نے کیا جس کی وجہ سے ظاہر ہے امریکہ کے انٹرسٹ جو ہے ایران کے اندر ریجیم چینج میں ہے ہی اس لیے کہ وہ ایکسس چاہتا ہے ادھر کی ریسورسز کے لیے. بالکل ویسے ہی صرف وینزویلا میں انہوں نے ریسورسز کو ایکسس کرنے کے لیے ان کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ مادورو صاحب کی گورنمنٹ کو انہوں نے بہت ایک کوئک سے ملٹری آپریشن کے تھرو ان کو ختم کر کے ان کو سائڈ پہ کر دیا اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک ایسا بندہ انسٹال کیا جس سے ان کی ڈیل ہوگی. اب they were almost thinking on same lines for Iran, but this has actually proved to be different than their anticipated outcome. بالکل ٹھیک. میم ٹرمپ کی جانب سے ایران کی نئی قیادت کو ختم کرنے کی دھمکی کو بین الاقوامی قانون اور سفارتی آداب کے تناظر میں کس طرح دیکھا جائے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ امریکہ مشتبہ خامنہئی کے قتل اور رجیم چینج کر کے ہی اس جنگ کو مکمل طور پر روکے گا، اس سے پہلے وہ نہیں رکے گا؟ جی آپ نے یہ بہت اہم سوال کیا. آپ سمجھیے کہ ریجیم چینج امریکہ کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے. اس کے پیچھے 2-3 اہم معاملات ہیں. وہ سب سے بڑی بات یہ کہ جو ایران کی رجیم ہے وہ کمپلائنٹ نہیں ہے ٹو امریکن ڈیمانڈس آن دی کویسچن آف بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی, آن دی کویسچن آف نیوکلیئر فیسلٹیز اینڈ آن دی کویسچن آف دی کنٹرول اوور دا آئل ریسورسز ان ایران. تو چونکہ اس کی کمپلائنس نہیں تھی تو ظاہر ہے امریکہ نے اس کو جو ہے ٹیررزم کے ساتھ ایکویٹ کیا, اس کو ایک ہارڈ لائنر قسم کی جو ہے ایک رجیم کے طور پر بار بار اس کو جو ہے ایک اس کے ساتھ اٹیچ کیا, سیکورٹائز کیا اس کو, ساتھ ہی ساتھ اس کو اسرائیل نے سیکورٹائز کیا. اب ان ساری صورتحال کے پیش نظر اگر ہم دیکھیں تو جو امام خامنہ صاحب تھے انہوں نے برملا کہا تھا کہ یوز آف نیوکلیئر ٹیکنالوجی از اگینسٹ دی پرنسپلس آف ہیومینٹی. اس لیے اس کے ویپنز بنانا جو ہے انہوں نے اس کو غیر اسلامی اور قرار دیا تھا اور اس کے استعمال کو بھی. لیکن پھر بھی انہوں نے ان کو ہارڈ لائنر رجیم کے ساتھ ایکویٹ کیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے جنگ کے پہلے ہی دن جبکہ ان کی نیگوسیشنز بھی تقریباً سکسیسفل تھے انہوں نے امام صاحب کے اوپر حملہ کیا اور ان کی ٹاپ براس کے اوپر حملہ کیا اور 48 قسم کے جو شہادتیں تھیں پہلے دن ہوئی. اب ایران نے ایک پروسیس کے تھرو ایک اپنا جو ہے سپریم لیڈر جو ہے چوز کیا ہے. جی اس پروسیس کے تھرو جو ہے کوئی بھی بندہ جو کہ ان کرائٹیریاز کے اوپر پورا اترتا ہے وہ سپریم لیڈر بن سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو نیکسٹ سپریم لیڈر ابھی آئے ہیں امریکہ ان کو سمجھتا ہے کہ وہ ایران کی جو پالیسیز تھی انڈیپینڈنس کی, اپنی سوورنٹی کو برقرار رکھنے کی, ان کو پرسو کرتا رہے گا. اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹائم اینڈ اگین کہا کہ وہ اس ڈیسیجن سے اگری نہیں کرتے اور وہ اس قسم کے آؤٹ کمز نہیں دیکھ رہے تھے. اب اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ آرٹیکل 2.4 آف دا UN چارٹر دیکھیں تو کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنا جو ہے وہ وائلیشن ہے یونائٹڈ نیشنز چارٹر کی. تو یہ جو ہے بالکل ایک خالصتاً قسم کی ریئل پالیٹک کا ایشو ہے جس میں ایک سپر پاور جو ہے وہ خود کو یہ اپنے آپ کو انٹائٹل سمجھ رہا ہے کہ وہ کسی بھی ایک اور ملک کے اندرونی معاملات کے اندر دراندازی کرے گا, دخل اندازی کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اپنے اندرونی معاملات میں بدلاؤ لانے کے لیے ان کو فورس کرے گا اور پریشر ایکسرٹ کرے گا. اس ساری صورتحال کے پیش نظر اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو ساری ایک پوری جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں امریکہ کی طرف سے اٹس اے کلیئر وائلیشن آف دا انٹرنیشنل نارمس, کلیئر وائلیشن آف دا انٹرنیشنل پروٹوکولس, اور جو کہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی ہوتی ہے اس کے اندر جو ایک مورالٹی بیسڈ کے اوپر جو ان کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں ان کو وائلیٹ کرتا ہے اور نارمس بیسڈ جو آرڈر ہے وائلیٹ کر رہا ہے. میم ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں پارٹیز پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. ایران کہہ رہا ہے کہ جو ممالک اپنے ہاتھ سے امریکہ اور اسرائیل کے سفیر کو نکال دیں گے تو انہیں اس آبی راستے سے ہم گزرنے دیں گے, جبکہ ٹرمپ نے خبردار کی ہے کہ اگر ایران نے ابنائے ہرمز میں مداخلت کی تو امریکہ 20 گنا زیادہ سخت جواب دے گا. اس وقت جنگ جس دہانے پر کھڑی ہے اس کے اثرات پاکستان میں بھی محسوس کیے جا رہے ہیں. اگر یہ مزید بڑھتی ہے اور شدت آتی ہے تو پاکستان کے پاس کیا آپشنز بچیں گے؟
جی آپ نے بڑی ایک اہم بات کی. اصل میں آپ نے ایران کو اگر اس کی پوزیشن کو سمجھنا ہو تو آپ سمجھیں کہ وہ ڈوم اسٹیل اسٹریٹجی کے اوپر جو ہے چل رہا ہے. وہ اس وقت جو ہے پورے اسکلیشن والے پوسچرنگ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کے لیے ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہے, اور ایرانین عوام کو بھی پتا ہے کہ ان کی جو بقا ہے وہ اپنے رجیم کے ساتھ ہے, کیونکہ انہوں نے باقی سارے جو ممالک ہیں, لیبیا ہے, عراق ہے, سیریا ہے, افغانستان ہے, اس کے اندر انہوں نے دیکھ لیا کہ جو رجیمس کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کو کیسے مڈ وے چھوڑ کے کیسے وہ سوسائٹیز کیوٹک ہو گئی ہیں. تو آپ سمجھیے گا کہ جو کل جو سپریم لیڈر کا جو انہوں نے نامینیشن کی ہے کیسے وہ جو ہے اس کے اوپر جوبلیشن تھی, اسٹریٹس میں ان کو ایک پذیرائی ملی اور ایک ان کے لیے وارمتھ شو کی گئی. اب ایران کی طرف سے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ڈیتھ گراؤنڈ کے اوپر کھیل رہا ہے. یہ وہ گراؤنڈ ہوتا ہے جس کے اوپر وہ پورا ایسکیلیشن کر رہا ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ بھی, کیونکہ وہاں پہ امریکن بیسز ہیں اور ایران نے ٹائم اینڈ اگین کہا ہے کہ وہ بیسز چونکہ ایران کے خلاف استعمال ہوتے ہیں اس لیے ایران کے پاس رائٹ آف سیلف ڈیفینس ہے کہ وہ ان کو ٹارگٹ کرے. اب اس میں دو تین باتیں ہیں. اس میں بیسیکلی آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ کی آپ دیکھیں کہ انوینسبلٹی کا جو آئیڈیا تھا یا اس کے سپر پاور ہونے کا جو ایک آئیڈیا تھا, ایک ہوتا ہے اس کے اندر بیسیکلی آپ دماغ میں ایک پرسیپشن بنا لیتے ہیں اور اس کے حساب سے جو ہے آپ اس کے حساب سے جو ہے آپ اس سپر پاور کو سپر پاور کنسیڈر کرتے ہیں. تو ایران نے اس نوشن کو جو ہے بیسیکلی چیلنج کیا ہے اور اس کو ابھی سپر پاور کنسیڈر نہیں کیا جا رہا, اور بلکہ اس کو ایران جو ہے ایک ویکر اسٹیٹ ہونے کے باوجود, چھوٹا اسٹیٹ ہونے کے باوجود جو ہے وہ اپنے مسلسل جو ہے اس کو جو ہے چیلنج کر رہا ہے. اب ایران کی پوزیشن تو یہ ہے کہ اگر ایران جو ہے وہ اپنی ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے, اس کے ساتھ ان کی سویلائزیشن ہے, ان سب کو لے کر چل رہے ہیں, تو جو اس کی آئیڈیالوجی ہے وہ تو ظاہر اسلامک جو ہماری کلاسیکل ہسٹری ہے اس کے اوپر بیسڈ ہے, کہ جس میں اگر آپ نے ایک ریزسٹنس اپنا لی تو چاہے وہ آپ سے زیادہ طاقتور بھی ہو, چاہے وہ آپ سے زیادہ ویپنز رکھتا ہو, آپ نے حضرت امام حسین کی آئیڈیالوجی کے اوپر جو ہے پیش قدم رہنا ہے بالکل اور پیچھے نہیں ہٹنا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اس کے ساتھ جو ماحولیاتی کرائسس ہے وہ بھی جنم دے رہا ہے. اب ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ تیل کے ڈپو جلنے سے سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن ڈائی آکسائڈ فضا میں پھیل رہی ہے, تیزابی بارش ہو سکتی ہے. کیا یہ جنگ خطے میں ایک بڑا ماحولیاتی بحران کو جنم دے سکتی ہے؟ کیونکہ پاکستان کے محکمہ موسمیات نے بھی خبردار کیا ہے کہ ایران کی فضا کی آلودگی مغربی ہواؤں کے ذریعے پاکستان تک بھی پہنچ سکتی ہے. بالکل, یہ نہ صرف ایک ماحولیاتی جو ہے اس نظام کو خراب کیا ہے, ہمارا ایکو سسٹم خراب ہوگا اور پاکستان کو بھی اس کے ریپرکشنز دیکھنے پڑیں گے, کیونکہ ہم ایران کے ساتھ بالکل بارڈر کے اوپر ہیں اور ہم شیئر کرتے ہیں ہم ساتھ وہی فضا اور وہی شیئرڈ ہے. پاکستان کے لیے سیکیورٹی کمپلیکیشنز بھی ہیں, پاکستان کے لیے کلائمیٹ کے ایشوز بھی بہت زیادہ ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اوپر جو ہے اسپل اوور افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں سارے ڈائریکٹلی اس سارے آرمڈ کانفلکٹ کے. لیکن اس کے ساتھ آپ نے اس کے انڈائریکٹ ہماری اکانومی کے اوپر بھی اس کے امپیکٹس دیکھ لیے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ اس کی وجہ سے ہمارے عوام میں بھی تھوڑی بے چینی پائی جاتی ہے, اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے عوام کے اوپر ایک ڈائریکٹ پریشر بھی پڑے گا, ان کی نارمل ڈے ٹو ڈے لائف جو ہے وہ زیادہ امپیکٹ ہوگی اور امپیکٹ ہو گئی ہے میرا خیال ہے.